تھے. تو ایسے ہی سبیر رحمانی صاحب بھی ماشاءاللہ اپنا کلام جو ہے لکھا بھی خوبصورت اور پڑھا بھی بہت خوبصورت, اور ان کی بہت ساری نعتیں, ان میں ایک نعت جو تھی بہت دل تھا کہ ان سے ہم سنیں گے. ایک نعت ہے ہوش و خرد سے کام لیا ہے, بہت خوبصورت ان کی نعت ہے. اور ایک اور نعت, ایک حمدیہ کلام ہے ان کا, اللہ کرم, جو کہ عبدالرؤف روفی صاحب نے پڑھی ہے. سبیر رحمانی صاحب نے بھی پڑھی ہوئی ہے, لیکن یہ عبدالرؤف روفی صاحب نے جو یہ والا حمدیہ کلام پڑھا ہے تو بہت مقبول عام ہوا, تو باقاعدہ یہ ہم سنتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو ان کی بہت خوبصورت جو ہیں وہ نعت پڑھتے ہیں, آسی کرنالی صاحب کی لکھی ہوئی نعت ہے, وہ بہت دل تھا آج کے ان سے ہم فرمائش کریں گے وہ نعت سننے کی. ہم نبی کا آستاں دیکھا کیے, یہ نعت بھی بہت خوبصورت ہے. اور جیسے کہ سبیر رحمانی صاحب پڑھتے ہیں, آپ سب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو سنا, بہت ہی اچھی ادائیگی کے ساتھ وہ لفظوں کو ہی نہیں پوری نعت پاک کو ادا کرتے ہیں, اور ایسے ہی وہ لکھتے بھی ہیں اور ایسے ہی پڑھتے بھی ہیں. تو یہ جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو عطا کرے. ہر ایک جو سننے والا ہے, پڑھنے والا ہے اور لکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ موجزن کر دے, تبھی جا کے ہم کچھ اچھا سن پائیں گے. اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنا جو دل کا دامن ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ دل کے دامن کو بچھائے رکھیں, اشکوں کی برسات کے ساتھ, درود پاک کے ورد کے ساتھ. جب نعت پاک کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے تو تبھی کوئی سرور کی کیفیت عطا ہوتی ہے, روحوں کو کوئی تسکین عطا ہوتی ہے اور قلب منور ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایسی ہی محبت کے ساتھ جو ہے وہ نعتوں کو سنا جائے. تو سامعین کرام, آج کے مہمان تھے سبیر رحمانی صاحب پاکستان کراچی سے, اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے نیکسٹ ہمارے جو مہمان آ رہے ہیں جمعہ کے دن, وہ جناب اویس رضا قادری صاحب ہوں گے. ان سے بھی, ان کی بھی بہت بڑی بھی نعتیں ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی لکھتے ہیں, اور ان کو ایز اے نعت پوئٹ ہم نے اس لیے نہیں رکھا, دل تو بہت تھا لیکن ہم نے ان کو اس لیے نہیں رکھا کیونکہ آخری عشرے میں جو ہے وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, ایز اے نعت خوان بھی نہیں اس میں لیا کیونکہ وقت نہیں دے پائیں گے, تو اس لیے ہم نے جمعہ کے روز ہی ان کو لے لیا. اور یہ ایک اسپیشل پروگرام ہوگا جو کہ ہم نے اویس بھائی کے لیے اسپیشلی رکھا کہ آپ تمام ہمارے سننے والے جو ہیں, آپ لوگوں کی بھی بہت محبتیں ہیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, اور اپنے تمام جو ہمارے نعت خوان حضرات ہیں پاکستان سے ماشاءاللہ بہت سارے اب نعت خوان جو ہیں خوبصورت پڑھنے والے ابھر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اویس بھائی سے بھی فرمائش کر کے ان کے نعتیہ کلام جو ہیں وہ سننے کی کوشش کریں گے محبت کے ساتھ. سامعین کرام, آپ تمام سامعین کرام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خلوص اور توجہ کے ساتھ پروگرام کو سنا, اور ہم نے تھوڑی سی باتیں جو ہیں سبھی جی سے کرنے کی کوشش کی تھی ان کے کاموں کے حوالے سے. اصل میں ان کے ابھی تو ہم نے کچھ اور سوال کرنے تھے ان کی کتابوں کے حوالے سے, لیکن ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہیں جانتے ہیں کہ سبیر رحمانی صاحب نے ماشاءاللہ بہت زیادہ لکھا ہے نعتیں, انہوں نے اب ان کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ آئی ہیں, اور ابھی جو 2 ان کی نئی کتابیں ہیں جن کا انگلش میں ترجمہ ہوا ہے. ایک کتاب سرکار کے قدموں میں جو پبلش ہوئی ہے ماشاءاللہ وہ تو ابھی برطانیہ کی تمام لائبریریز میں پہنچ چکی ہے الحمدللہ, اور اس کو پبلش جو ہے نعت ریسرچ سینٹر UK جو کہ میرے پاس یہاں لیڈز میں موجود ہے, تو اس کی طرف سے سبیر رحمانی صاحب کی یہ کتاب پبلش ہوئی جو کہ اب پوری ماشاءاللہ UK کی لائبریریز میں پہنچ چکی ہے, اور بہت خوبصورت کتاب ہے سرکار کے قدموں میں, اور اس کا انگلش ترجمہ جو ہے سارا کاظمی نے کیا تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب جو ابھی پچھلے مہینے ہی پہنچی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کتاب ہے, جادہ رحمت, اور وہ بھی سبیر رحمانی صاحب کی ہی لکھی ہوئی ہے, اور اس کو پبلش بھی نعت ریسرچ سینٹر UK نے کروایا ہے. اور الحمدللہ وہ جو ہے کتاب اس کو انگلش ترجمہ بھی کیا گیا ہے اور ساتھ میں رومن انگلش میں بھی ہے, اور وہ خاص کر میں بتانا چاہتی ہوں اپنے سامعین کرام کو کہ آپ کے جو بچے ہیں
وہ اس کتاب کو جو اگر وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو سمجھ بھی آئے گی، کیونکہ وہ انگلش میں ترجمہ بھی ساتھ ہے، اردو بھی ہے، انگلش ترجمہ بھی، اور ساتھ میں جو ہے رومن انگلش بھی ہے، کہ اگر بچوں کو اردو میں تلفظ ٹھیک نہ ہو پائے تو وہ رومن انگلش میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سبیر رحمانی صاحب کی ایک اور خوبصورت کتاب ہے جادہ رحمت، جس کو جسٹس ڈاکٹر محمد منیر مغل جو ہیں ماشاء اللہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ سامعین کرام، اپنے بچوں کو جو ہے آپ نعتیں خوبصورتی سے جو ہے پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سکھاتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو اچھے سے اچھا کلام بھی منتخب کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ اچھا کلام جو ہے اس سے پڑھنے والوں کا دل بھی اور سننے والوں کا دل بھی بہت زیادہ سرور اور لطف پاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اجاگر ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کچھ اچھا کلام جو ہے منتخب کریں گے جس کے اندر کچھ اچھے معنی آپ کو ملیں گے، یعنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف الفاظ جو ہیں وہ دیکھ کے نعت نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ ان الفاظ کے اندر اگر کوئی لکھنے والا اس نے حدیث پاک کا مطالعہ کیا ہوگا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشرف ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز اس کے لکھنے میں بھی نور جو ہے وہ نظر آئے گا۔ جیسے کہ ہم آج یہ بات کر رہے تھے کہ سبیر رحمانی صاحب کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت مضمون ہے، نعت رنگ میں بھی آیا تھا، اور بلکہ اس کو اور بھی لاہور سے شاید شائع کیا گیا تھا، ایک شاعر تھے، تو انہوں نے سبیر رحمانی صاحب کے اوپر یہ مضمون لکھا تھا، اب کافی سال اس کو ہو چکے ہیں، 1996 میں شاید لکھا گیا تھا۔ تو اس مضمون کا نام ہی یہی تھا کہ خوشبو اور روشنی کا شاعر، اسی لیے میں نے آج سبیر رحمانی صاحب اس کا ذکر کیا کہ وہ خوشبو اور روشنی کے شاعر ہیں، ان کے لفظوں سے جو ہے وہ روشنی پھوٹتی ہے، ان کی ایک بہت خوبصورت نعت پاک بھی ہے، اور وہ جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جو ہے اپنے پروگرام میں اس کو شامل کروں گی، اور ضرور آپ کو آج تو میں بالکل ساتھ نہیں لائی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ ہم سبیر رحمانی صاحب سے ہی سب کچھ سنیں گے، لیکن انشاءاللہ میں ان کی جو کتاب ہے وہ ضرور لاؤں گی، آپ کو وہ نعت بھی ضرور جو ہے وہ سناؤں گی۔ ان کی بہت ساری ایسی خوبصورت نعتیں ہیں جن کے اندر سے نور ٹپکتا ہے، خوشبو آتی ہے، اور روشنی جیسے روشنی پھوٹتی ہے۔ تو انشاءاللہ سامعین کرام ضرور آپ کی نظر وہ ایک یا دو نعتیں جو ہیں ایک ایک پروگرام میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو ہمارا آج کا جو وقت ہے وہ تقریباً اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت جو ہے اس پروگرام کو پسند کیا ہوگا۔ جب بھی میں کمرشلز لگاؤں یا کوئی نعت پاک لگی ہو تو آپ جو ہیں وہ آفر آ کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ آج جیسے ہی میں نے بتایا تو ماشاءاللہ ہماری کچھ بہنوں کے فون آ گئے، اور ہماری ایک بہن جن کا بہت بہت شکریہ، جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی نعتیں بھی پڑھتی ہیں اور کلام کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی تھی، تو ان کو بھی سبیر رحمانی صاحب کا بہت کلام پسند ہے۔ عشا صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے فون کیا تھا، اور ماشاءاللہ ایسے ہمارے بہن بھائی جو کہ بہت اچھا پڑھنے والے بھی ہیں اور اچھا جو ہے وہ سننے والے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اچھا کلام پسند کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی جزائے خیر عطا کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام یہیں تک کے لیے، اور کل انشاءاللہ بچوں کا پروگرام جو ہے وہ لے کر حاضر ہوں گی، جو کہ نعت کمپٹیشن پر ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، بہت شوق سے آ کے نعتیں پڑھتے ہیں، اس کے پروگرام کے بارے میں جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اکثر فون کالز آتی رہتی ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ پروگرام کس وقت ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو ماشاءاللہ ان کی مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور خصوصی طور پر ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو کچھ بھی پڑھنے جا رہے ہیں وہ ان کا تلفظ جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، یعنی نعت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جب آپ نعت کو اچھی طریقے سے پڑھ نہیں پاتے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اس کی طرز خراب ہو، وہ علیحدہ بات ہے، طرز خراب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، لفظ جو ہیں وہ آپ خراب نہ پڑھیں، لفظوں کو آپ موڑ نہ دیں، یعنی اسپیشلی جب عربک کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور مجھے اس قدر ڈر لگتا ہے کہ جب دیکھیے عربک ہماری زبان نہیں ہے، اور اس میں جب زیر زبر پیش کی آگے پیچھے آپ اس کو کر دیں گے
تو ان کے تو معنی چینج ہو جاتے ہیں، تو پھر دیکھیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب ہم مدحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو یہ وہ مدحت ہے کہ میرا مالک یہ مدحت کرنے والا ہے، یعنی میرا اللہ اپنے حبیب کی مدحت کرنے والا ہے، ہم کیا مدحت کریں گے؟ لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے جو کچھ بھی پڑھیں ہم ان کو جو ہے وہ دھیان رکھیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس بچوں کو کچھ سکھا دیا اور وہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے بچے کچھ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان کو اچھی طریقے سے سکھانا ہے تاکہ وہ پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو جائے گا ان بچوں پر۔ سامعین کرام، آج تک کے لیے اتنا کافی، اور سمیع ناز کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی جو کہ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو سیلاب سے بہت زیادہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بہت متاثر ہو چکے ہیں، بہت زیادہ بیماریاں پھیل چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے، اور ان کی بھی جتنی بھی امداد ہو سکے آپ ضرور کیجئے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں سمیع ناز کو یاد رکھے۔ کل انشاءاللہ سیم ٹائم پر حاضر ہوں گی، 3 سے 5 بجے تک ہمارا پروگرام ہوگا، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔